ایک لڑکا فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کے سینئر اور تجربہ کار ٹیکنیشین نے اس کو ایڈوائس دی کہ ہمیشہ کم بولو اور زیادہ کام پر توجہ دو۔ ہمیشہ اپنے ہنر کو محنت اور لگن سے بڑھاتے جاؤ۔ کچھ برس بعد سینئر ٹیکنیشین ریٹائرڈ ہو گیا اور وہ لڑکا ان سالوں میں فیکٹری کا ایک تجربہ کار ٹیکنیشین بن گیا اور اپنے کام کو اسی محنت اور لگن سے کرتا رہا جیسے اسے سکھایا گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے اسی سینئر استاد سے ملنے گیا جس سے اس نے سب کچھ سیکھا تھا، اور عمر دراز آدمی نے دیکھا کہ وہ لڑکا کچھ پریشان ہے تو اس سے وجہ جانے۔ اس لڑکے نے کہا، میں فیکٹری میں اپنا کام اسی محنت اور لگن سے کر رہا ہوں جیسا آپ نے مجھے سکھایا اور سمجھایا تھا، لیکن کچھ دن پہلے سب کو پروموٹ کر دیا گیا جبکہ میرا تجربہ اور ایکسپیرینس سب سے زیادہ ہے جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں ان سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں۔ تو عمر دراز استاد نے کہا کہ کیا تم اس فیکٹری کے لیے ضروری ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ جو کام تم اس فیکٹری میں کر رہے ہو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا؟ تو لڑکے نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے استاد نے تھوڑی دیر سوچا اور اس لڑکے سے کہا کہ تم اس فیکٹری سے ایک دن کی چھٹی لے لو، کوئی بہانہ کر کے۔ اس ٹائم تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ایسا کرنا ہوگا۔ وہ اتنا سا جواب سن کر بنا سوچے سمجھے اپنے استاد کا شکریہ ادا کر کے فوراً واپس چلا گیا، اور اگلے ہی دن اس نے ایسا کیا جیسا اس کے سینئر نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ جب وہ ایک دن کی چھٹی گزار کر واپس فیکٹری آیا تو فیکٹری کے مینیجر نے اس لڑکے کو کال کر کے اپنے آفس بلایا اور اس سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد فیکٹری میں دوسرے ٹیکنیشینز کو بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا۔ جن چیزوں کو تم دیکھتے اور کام کرتے تھے دوسرے لڑکوں کو ان کاموں کی سمجھ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ مینیجر کو اس لڑکے کی اہمیت کا احساس ہو گیا اور مینیجر نے اس کو سب ٹیکنیشینز کا سینئر بنا دیا، اور مینیجر نے اس کو محنت اور لگن سے کام کرنے کا اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکا اپنے استاد کی اس تجویز سے بہت خوش تھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں، اور پھر اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی اس نے کوئی بات منوانی ہوتی یا اس کو کچھ اور زیادہ چاہیے ہوتا تو وہ ایک دن کی چھٹی کر لیتا، اور جب وہ اگلے دن آتا تو ایسا ہی ہوتا جیسا وہ سوچتا تھا۔ کچھ مہینوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن وہ فیکٹری گیا تو اس کو گیٹ پر روک دیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اس کی جاب ختم کر دی گئی ہے۔ اسے یقین نہ آیا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس کو اپنے سینئر استاد کا خیال آیا اور وہ فوراً اس کے پاس گیا تاکہ اس سے مشورہ کر سکے کہ اس سے کون سی غلطی ہوئی ہے، اور اس کو ساری بات بتائی اور کہا، کیا میں نے ایسا نہیں کیا جیسا آپ نے مجھے بتایا تھا؟ تو اس کے سینئر استاد نے اس سے کہا کہ نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے میری پوری بات سنی ہی نہیں، میری آدھی بات ابھی باقی تھی۔ تم بس اپنے مطلب اور فائدے کی بات سن کر بنا سوچے سمجھے چلے گئے، اور تم نے فوراً سوچ لیا کہ ہر وقت روشنی دینے والے بلب پر کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن جب وہ روشنی دینا بند کر دیتا ہے تو سب کی نظر اس پر پڑتی ہے، اور تب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تمہیں اس بات کی اور اپنی پروموشن کی اتنی جلدی تھی کہ تم میری بات پوری ہونے سے پہلے اور باقی آدھی بات سنے بنا ہی چلے گئے۔ لڑکا یہ سنتے ہی اپنے آپ اور اپنی جلد بازی پر افسوس کرنے لگا اور کہا، وہ دوسری آدھی بات کیا ہے؟ تو اس کے استاد نے اپنی بات شروع کی اور کہا، باقی بات اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جتنی تم سن کر فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلب جو بار بار بند ہوتا ہے وہ بھی بنا کسی وجہ سے، تو اس کو ایک نہ ایک دن جلد یا دیر سے اچھی کوالٹی کا بلب لگا کر چینج کر دیا جاتا ہے۔ کون ایسا بلب چاہتا ہے
جس کی روشنی پر کبھی بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ اپنے آپ کو کبھی اتنا معمولی مت سمجھو، اپنا کام کرتے رہو محنت اور لگن سے۔ کبھی بھی کام کرنا اور محنت کرنا مت چھوڑو، صرف اس وجہ سے کہ سب کچھ میری سوچ کے مطابق چلے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری باتوں پر کمپرومائز اور سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی لائف کو بیلنس رکھے، اس کے بدلے لائف آپ کو بیلنس رکھے گی۔ تھینکس۔